قرآن کریم میں جو سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کی جو سب سے پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ساری دنیا والوں کو پالنے والا ہے، ساری دنیا والوں کی ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں خاص ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنہار ہے سارے جہانوں کا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا۔ رب کے معنی پالنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی بار بار رب کا تذکرہ کرتے ہیں، لفظ رب کو ہم بولتے ہیں بار بار۔ جیسے رکوع میں ہوتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات ربی العظیم جو مجھے پالنے والا ہے، بہت ہی عظمتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، پاک ہے اللہ کی ذات جو مجھے پالنے والی ہے اور بڑی مرتبوں والی ہے، ربی الاعلیٰ بلند مرتبوں والی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تب بھی ہم اس لفظ کا بار بار ذکر کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت۔ قرآن مجید میں جہاں دعائیہ الفاظ ہیں وہاں بار بار آپ کو یہ لفظ ملے گا، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، اے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والے، ربنا۔ تو رب کے معنی پالنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا۔ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے؟ جب ہم قبر میں جائیں گے، انسان جب قبر میں اسے رکھا جاتا ہے، فرشتے سوال جواب کے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، تو اس وقت بھی اس سے یہی سوال ہوتا ہے۔ 3 سوالوں میں سے پہلا سوال من ربک، من ربک، تمہیں پالنے والا کون، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون؟ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہمیں پالنے والا کون ہے۔ ہمیں پالنے والا، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ ضرورت بولے تو کیا؟ یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ ہمیں کیا سمجھتی ہیں ضرورت بولے تو؟ کھانا پینا، روٹی مکان، اتنے چیزاں ہو گئے تو ضرورت پوری ہوگی سمجھتے ہیں ہمیں۔ لیکن ضرورت تو اس سے بھی آگے اور بہت زیادہ ہیں ضرورتیں۔ انسان کی ضرورتیں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، رات کو سونے سے لے کر پھر صبح کو اٹھنے تک، جب اس نے جنم لیا، جب پیدا ہوا اس وقت سے لے کر خبر تک اس کی ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورتوں کی انتہا نہیں ہے، ضرورتوں کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اتنی ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں
اور ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے ایک ذات، اس کا نام ہے اللہ۔ ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے انسان کی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم چل کر آ کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بیٹھنے میں بھی اللہ، ہمارا بیٹھنا یا ہمارے بیٹھنے میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہم بیٹھ نہیں سکتے، اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ ہم جو چل کر آئے، ہمارے چلنے میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہم چل نہیں سکتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے ایسے ہیں، پیر اچھے ہیں، ان کے پیر صحیح سالم ہیں، گھٹنے بھی ہیں، ٹخنے بھی ہیں، پیر کے 5 انگلیاں بھی ہیں، سب بھی ہیں، لیکن چل نہیں سکتے۔ پورا جسم ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتے۔ ہر چیز میں ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ضرورتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں، بولنے میں بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہوں۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو میں بول نہیں سکتا۔ سونے میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہم سوتے ہیں اور پھر ہمیں نیند آ جاتی ہے، یہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو عمدے سے عمدہ گھر ہوگا، کمرہ ہوگا، عالی شان بسترا ہوگا، اور اچھے سے اچھے تکیے کا انتظام، گدی کا انتظام، ساری سہولتیں ہوں گی، لیکن اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو بسترا اور کمرہ، تکیہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان نیند سے محروم ہوگا۔ تو ہم سونے میں بھی اللہ کی مدد کے محتاج، ہم دیکھنے میں اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہمارے آنکھوں میں جو دیکھنے کی طاقت چاہیے وہ اللہ دے رہے ہیں، اس ضرورت کو اللہ پوری کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ہماری آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت چھین لے تو یہ دیدے ایسے ہی ہوں گے۔ دیدے رہتے ہوئے بھی یا آنکھیں رہتے ہوئے بھی انسان کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ بہت سے ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں، دیدے ہیں، لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو دیکھنے کی طاقت، ہم دیکھنے میں بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بولتے ہیں، میں سنتا ہوں، تو یہ سننے میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ سننے کی طاقت کو چھین لے، اگر اللہ سننے کی طاقت، سننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو اللہ پوری نہ کرے تو کان رہتے ہوئے بھی ہم سن نہیں سکتے۔ کان ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کچھ سن نہیں سکتے۔ کتنی چیزوں کو گناؤں میں، ہر چیز میں اللہ کی مدد، اللہ کا فضل شامل حال ہے۔ اللہ ہماری ہر قدم پر ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں صبح سے شام تک 24 گھنٹے ہمارے جسم پر اللہ کی کتنی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، اللہ کیسے کیسے ہماری کتنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ تو ہمیں کتنا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا کتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج جمعہ کا دن ہے میرے عزیز ساتھیوں،
اگر ہمارے دل میں اللہ کے نعمتوں کی قدر ہوتی تو جمعہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوتی۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر سے بھی جمعہ کی قدر ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے دلوں میں سے جمعہ کی عظمت، جمعہ کی اہمیت ختم ہو جا رہی ہے۔ جیسے دوسرے نمازوں کی اہمیت ہے، ویسے ہی جمعہ کی نماز کی بھی ہمارے نزدیک وہی ویلیو ہے ہمارے نزدیک۔ اگر جمعہ کی عظمت ہوگی تو وہ جمعہ کے دن اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ وہ اگر اس کے دل میں قدر ہوگی جمعہ کی تو پھر وہ جمعہ کے دن جمعہ کے جو خاص اعمال ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، وہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو۔ کیا ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے میں 300 700 1000 2000 3000 5000 اتنی مرتبہ میں درود پڑھنا، ہر جمعہ کو میں پڑھنا، ایسا کیا تو بھی ہماری زندگی میں اہتمام ہے؟ ایسا کیا بھی ہمیں فکس کر کو ہی، معمول بنا کو ہی ہمیں؟ اگر ہوگی قدر تو پھر معمول بناتے ہم۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت، بالکل صبح مدینہ کے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد ہوگا غالباً۔ مدینہ کی بازار کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ وہ بھی مدینہ کی بازار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سلام پیام کے بعد کہ کیا بات ہے، صبح آج بازار کی طرف جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میرے دل میں خیال آیا کہ میں صبح بازار جاؤں اور کوئی اچھی چیز خرید کے لاؤں کھانے کے لیے، گھر کے لیے کوئی اچھا سودا، کوئی اچھی ترکاری، کوئی اچھی چیز خرید کے لاؤں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی بازار ہی کی طرف جا رہا ہوں، میں نے سنا آج مدینہ کے بازار میں مچھلی آئی ہے، مدینہ کے بازار میں مچھلی آئی۔ ہمارے لیے تو مچھلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سے دن ہونا وہ دن مل جاتا ہے، کب ہونا تب مل جاتا ہے، اب تو مسئلہ نہیں ہے۔ اور بھی زیادہ اس وقت مدینہ میں مچھلی بولے تو کبھی کبھار آتی تھی وہ، کیونکہ پہلے مدینہ میں نہ کوئی ندی، نہ کوئی نہر، نہ کوئی تالاب، بہت دور قریب میں کوئی ندی، تالاب، نہر وغیرہ نہیں تھا، تو مچھلی کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو سنا ہے کہ آج مچھلی آئی ہے تو ہم مچھلی خرید لیں گے آج۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مچھلی خرید لوں۔ اس وقت مچھلی کی قیمت زیادہ رہی ہوگی اور ملتی بھی بہت کم ہے، تو ظاہر ہے زیادہ ہی ہوگی قیمت۔ تو فرمایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں مچھلی خرید لوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک کام کرتے ہیں، دونوں مل کے خرید لیتے ہیں، تمہارے پاس جو پیسے میرے پاس، دونوں پیسے لے کر اس سے مچھلی خریدیں گے، جتنی بھی مچھلی ملے گی اسے آدھا آدھا بانٹ لیں گے، آدھی تم لے لینا، آدھا میں لے لوں گا۔ ابھی ان دونوں میں بات چیت ہوئی، گئے بازار میں، جا کر مچھلی بک رہی تھی، مچھلی لے لیے، اور مچھلی لینے کے بعد وہ ایک ہی مچھلی آئی ان کے حصے میں، ان کے پیسوں سے ان کو جو مچھلی ملی وہ ایک ہی ملی۔ مچھلی لینے کے بعد جب آدھی آدھی کیے، اس کو آدھی آدھی کرنے کے بعد گھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ کا نام، گھر جا کر گھر میں دے دیے جو بھی سودا تھا۔
ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، گھر جا کر تھیلے میں جو مچھلی تھی دے دیے۔ صحابہ کرام کے یہاں پہلے کھانے پینے کا وہ سسٹم نہیں تھا جو سسٹم آج ہمارے یہاں ہے۔ کھانے پینے کا سسٹم ویسا نہیں تھا جیسے آج ہمارے یہاں۔ آج ہمارے یہاں کھانے پینے کا جو سسٹم دیکھو، اللہ اکبر، بیڈ ٹی، اب بھی انہیں بیڈ میں چڑھتا تب بھی چاہ ہونا اسے، صبح اٹھتے ہی نہیں کہ تو بھی فجر کی نماز کے بعد فوراً چاہ، خالی چاہ بھی نہیں پیتے، چاہ کے ساتھ بسکٹ کیا تو بیک رہنا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ناشتہ، ناشتے کے بعد پھر چائے، چائے کے بعد پھر 11-12 بجے پھر چاہ، پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا، پھر اس کے بعد 4-5 بجے پھر سموسے، پکوڑے، بجی، بونڈے، مغرب کے بعد پھر گوبھی کیا کیا پتہ نہیں، اب اس کے بعد پھر عشاء کے بعد کھانا، سونے سے پھر پہلے کیا تو بھی کھا لے کو سونا، دودھ گیت پی لے کو نہیں، جوس گیس پی لے کو سونا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ہماری زندگی کھانے کے واسطے ہے، سو معلوم ہو رہا ہے ہمیں پیدا ہوئی سو کئی کو بولے تو کھانے کے واسطے، صبح سے شام تک خالی کھانا کھانا پینا کھانا پینا یہ چو گئے۔ ایسا سسٹم نہیں تھا ان میں، صبح میں کھاتے تھے، صبح میں 11-12 بجے ایک مرتبہ کھا لیے، پھر مغرب کے بعد، عصر سے پہلے کچھ کھا لیتے، نہیں تو مغرب کے بعد، زیادہ تاخیر ہوئی بولے تو عشاء کے فوراً بعد، اکثر جو کھاتے تھے وہ عصر سے پہلے اور مغرب کے بعد ہی کھا لیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں مچھلی دے کر بولے پکاؤ، چلے گئے، وہ اپنی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑوں کے تاجر تھے۔ کیسی تجارت کرتے تھے؟ کپڑے کی تجارت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے، لیکن انہوں ہمارے جیسے نہیں تھے۔ ہمیں کیا صبح کو کھول ڈالے تو دکان 10 بجے رات کے 10 تک اور بند نہیں ہوتی ہماری دکان بھی بند نہیں ہوتی، ہمیں بھی ہلتے نہیں وہاں سے، ضرورت پڑی تو نمازہ ہانچ پڑھ لیں گے، آج کام والے نہیں ہی اس کے واسطے نمازہ ہانچ پڑھ لیا حضرت کہتے۔ ویسا نہیں تھا ان کا ایک ٹائم ٹیبل تھا کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک تجارت کرنا، ایک وقت متعین تھا ان کا، اور بقیہ وقت جو ہے وہ بقیہ وقت سیدھا لگا دیں، کچھ دیر وہ تجارت کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر دوسرا دن کا جو دوسرا حصہ تھا، اس دوسرے حصے کو وہ دین کے کام کے لیے فارغ کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، وہاں سے جو بھی تقاضا ہوتا اس تقاضے کو پورا کرتے تھے۔ روزانہ ان کا یہ ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا۔ تو اس دن کپڑوں کی تجارت کے لیے گئے، تجارت کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور پھر اس دن ایسا کام تھا، یہاں جانا وہاں جانا، ان سے ملنا، ان کو دعوت دینا، وہ کام میں ایسا مشغول ہوئے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز کا وقت، عشاء کی نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کیے، ملاقات ہوئی، سلام کیے، اور مسکرا کر حضرت ابوبکر نے فرمایا جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، مچھلی پکی ہوگی گھر میں، کیا جلدی جاؤ مچھلی تیار ہوگی گھر میں، بولے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آپ کے گھر میں بھی تو مچھی ہے جی۔ بہرحال دونوں اپنے اپنے گھر گئے۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، گھر کے درمیان جو فاصلہ تھا، ایک کتاب ہے تاریخ المدینۃ المنورہ، اس کتاب، وہ کتاب اتنی موٹی ہے، 22 والیوم ہیں اس کے، 22 جلدوں میں وہ کتاب ہے تاریخ المدینۃ المنورہ۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے درمیان جو فاصلہ تھا، جو دوری تھی، 2.5 کلومیٹر کی دوری، 2 بھی آدھا، 2.5 کلومیٹر
2.5 کلومیٹر کی دوری تھی دونوں کے گھروں کے درمیان۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد بیوی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بتاؤ صبح سے شام تک کچھ کھائے پیے نہیں ہیں تو بھوک لگی ہوں گی نا۔ اور حضرت عمر کون؟ وہ جلیل القدر صحابی، وہ ہمت والے، وہ طاقت والے، جن کو دیکھ کے شیطان بھی ڈرتا تھا، اور جن سے مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ جو جسمی اعتبار سے طاقتور ہوتے ہیں ان کو بھوک لگتی ہے تو بہت تیزی بھوک لگتی ہے، ان کو لگتی کہ نہیں؟ نوجوانوں میں جو جم کو جا رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، جب وہ ورزش کرتے ہیں اس کے بعد کیسی بھوک لگتی ہے ان کو۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ورزش بھی کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف فیئر اینڈ لولی بھی لگا لیتے ہیں، صحیح بات ہے، فیئر اینڈ لولی بھی لگا رہے ہیں، کیا بھائی خوبصورت بھی دسنا گتے ہیں، خالی باڈی رہی تو نہیں ہوتا۔ جو لوگ اسپورٹس میں ہیں جب وہ کھیلتے ہیں، کھیلنے کے بعد کیسی بھوک لگتی ہے ان کو۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک تو بہت لگی ہوگی، گھر آئے اور فرمایا اپنی اہلیہ سے کہ جلدی دسترخوان بچھاؤ۔ دل میں تو ہے کیا کھانا آج؟ مچھلی۔ اب ان کی اہلیہ جب دسترخوان بچھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دسترخوان میں مین چیز ہی نہیں ہے، دسترخوان میں مچھلی نہیں ہے، دال ہے، روٹی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، پوچھا کیا مچھلی کا کیا ہوا؟ این السمک ما بال السمک، مچھلی کا کیا ہوا؟ ان کی اہلیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، وہ بھی صحابیہ تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت بھوکے ہیں، پہلے آپ یہ دال روٹی کھا لیجئے، مچھلی کا کیا ہے وہ واقعہ میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں۔ مچھلی کا قصہ جو ہے، مچھلی کا جو معاملہ ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی، مچھلی کا ماجرا کیا ہوا، پہلے آپ کھا لیجئے، آپ بھوکے ہیں، دن بھر کچھ نہیں کھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلالی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں نہ ایک لقمہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، پہلے مچھلی کا ماجرا کیا ہے وہ بتاؤ مجھے، کیا ہوا مچھلی کا ماجرا؟ اب ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ انہوں نے تو قسم کھا لی، تو پھر ان کی اہلیہ نے بتایا کہ دیکھیے آپ صبح میں دے کر گئے مجھے مچھلی، میں اسے صاف کر کے اسے پکانے کے لیے رکھی، صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک، شام سے لے کر اب تک بھی میں کتنا اسے پکانے کی کوشش کرتی رہی، کبھی آگ پہ کبھی توے پہ، لیکن میں اتنا پکانے کے باوجود اب تک بھی ایک رتی برابر بھی نہیں پکی، وہ ایک کالا دھبا نہیں آیا اس مچھلی کے اوپر، پتہ نہیں کیوں پک نہیں رہی ہے، وہ سارے جلانے کے لکڑیاں ختم ہو گئے لیکن مچھلی کے جسم میں کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیسی بات، ایک مچھلی نہیں پکا سکے تم، لاؤ مچھلی مجھے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے اور چولہے پر جا کر بیٹھے، آگ لگائی اور پھر توا رکھ کے اس پہ جو ہے انہوں نے مچھلی کو رکھا۔ اب مچھلی کو کبھی الٹتے کبھی پلٹتے، الٹتے پلٹتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تھک گیا لیکن مچھلی کے جسم میں کالا دھبا تک نہیں آیا۔ اب عشاء کے بعد یہ پورا معاملہ ہو رہا ہے، کتنی رات ہو گئی ہوگی۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ چھوڑیے آپ آئیے، انہوں نے تو قسم کھا لی، نہیں پہلے مچھلی کا مسئلہ حل ہوگا تب تک میں نہیں کھاؤں گا میں بھی۔ اب قسم کھا لی، اب تو قسم کو پورا کرنا ہے، نہیں تو قسم ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو تھیلے میں رکھو۔ ان کی بیوی کہنے لگی اتنی رات کو آپ کہاں جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر صدیق کے یہاں جاؤں گا۔ ان کی بیوی کہنے لگی اتنی رات میں وہ آرام کر رہے ہوں گے، آپ اتنی رات میں جائیں گے وہاں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ جاگتے ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر وہ آرام کر رہے ہوں گے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچھلی لے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گھر کی طرف نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید آپ مچھلی لے کے آ رہے ہیں۔ بھئی تمہیں کیسے معلوم میں مچھلی لا رہا ہوں؟ کیونکہ میں بھی ساتھ میں مچھلی لے کے آیا ہوں۔ اب دونوں نے بات چیت کی، دونوں طرف ایک ہی واقعہ، ان کے گھر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ کیا کیا جائے؟ دونوں نے مل کے مشورہ کیا۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو صحابہ کس کے در پہ جاتے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا موجود تھے۔ تو ارادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں۔ اب یہ اور بھی رات ہو گئی تھی، تہجد کا وقت تھا، اور ہمارے نبی حضرت ابو بکر نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ تہجد کا وقت ہے اور ہم تہجد پڑھتے ہیں، زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، ہم تو زمین پہ ہوتے ہیں، لیکن پیارے نبی جب تہجد پڑھتے ہیں سجدہ زمین پر کرتے ہیں، لیکن پیارے نبی کی روح عرش پر ہوتی ہے۔ پیارے نبی کی نماز ویسی نماز تھی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ ابھی تو قریب پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اتنی رات کو دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہی انتظار میں کھڑا ہوں۔ جبریل امین نے مجھے اطلاع دی کہ آپ دونوں آنے والے ہو، اس لیے میں تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں۔ بہرحال حضرت ابو بکر عمر کی شان یہ، وہ اللہ کے رسول کے ایسے سچے جانشین تھے، اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر ایسے چلنے والے تھے کہ وہ زمین پر چلتے تھے، آسمان پر ان کے چلنے کی آواز آتی تھی، آسمانوں پر ان کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ ایسے سچے عاشق رسول تھے وہ، ایسے سچے دیندار تھے وہ۔ بہرحال گھر کے اندر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، سیدھی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ جیسے اس وقت مدینے میں جنہوں نے زیارت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی، انہوں نے دیکھا ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے پہلو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طریقے سے نا اسی طریقے سے اس رات میں بھی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت ابو بکر، ان کے پہلو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہوا یہ، سلام پیام ہوا، گھر کے اندر آئے، بیٹھے، بات چیت شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بات یاد آ گئی حضرت ابو بکر سے متعلق، ان سے وہ بات چیت کرنے لگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے نبی پوچھتے تھے، حضرت ابو بکر جواب دیتے تھے، حضرت ابو بکر کچھ پوچھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ ان دونوں کی بات چیت ہو رہی، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران پریشان، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، کبھی حضرت ابو بکر کو دیکھتے، اور پریشان اس لیے بھی ہیں کیونکہ ان کو کیا لگی ہے، اب وہ کچھ بول نہیں پا رہے، وہ ابھی دیکھے جا رہے ہیں، ادھر بات چیت ہو رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے چپکے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے ان سے فرمایا کہ پہلے مچھلی کا مسئلہ ذرا حل کر لیں، بات چیت تو ہوتے رہے گی، ذرا مچھلی کا مسئلہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ کیا ہوا؟ عمر آہستہ بتا رہے، مجھے بھی بتاؤ کیا بتا رہے ہو آپ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہم میں وہ ہمت نہیں کہ آپ کو کچھ بتائیں۔ اصل میں بات یہ کہ ہمارے آنے کا جو مقصد تھا وہ مچھلی کا معاملہ ہے، مچھلی کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، اور پھر واقعہ سنا پورا ایسا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کا مسئلہ میں حل کر دیتا، لیکن تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے قسم کیوں کھائی؟ تب حضرت ابو بکر کو بھی پتہ چلا کہ میں تو دال روٹی کھا کے آیا ہوں، بیچارہ یہ تو کچھ بھی نہیں کھایا، یہ تم نے قسم کیوں کھائی؟ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اقرار کیا کہ اللہ کے نبی غصے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے قسم کھا لی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا نا تو تم قسم کا کفارہ بھی ادا کرتے، قسم تم نے کھا لی، اگر حل نہ ہوتا تو کفارہ ادا کرنا پڑتا تم نے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، آپ سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اصل معاملہ یہ ہے کہ تم دونوں کے گھروں میں اس مچھلی کو صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک اسے پکایا، لیکن نہ وہ تپی، نہ وہ گرم ہوئی، نہ وہ مچھلی پکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جبرائیل امین آ کر بھی اس مچھلی کو پکاتے تب بھی وہ نہ پکتی، اگر جبرائیل امین کیا میں خود بھی اس مچھلی کو پکاؤں تب بھی اس مچھلی پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ ھذا السمک الذی یصلی علی فی البحر، فرمایا کہ یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں تیرتے ہوئے مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی، یہ وہ مچھلی ہے جو تیرتے ہوئے مجھ پر درود پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے جسم پر اللہ نے آگ کو، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مچھلی درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دے، تو ہم مومن ایمان والے اگر صبح و شام کثرت سے ہر فرض نماز کے بعد کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے جہنم کی آگ تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی نہ چھو پائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ 24 گھنٹے ہم پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں۔ سنتے ہیں ہم، سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ اگر یہ سننے کی طاقت چھین جائے، کوئی سنا سکتا ہمیں کسی کی آواز؟ ہم کسی کی آواز کو سنتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جو آوازیں سن رہا ہوں یہ میرے اللہ کی مدد ہے، یہ میرے اللہ کا فضل شامل حال ہے، اس ضرورت کو میرا اللہ پورا کر رہا ہے؟ ایک مولانا بتا رہے تھے، ایک مرتبہ ایک ایئرپورٹ میں ایک صاحب تھے، ان کے کان میں سننے کی طاقت ختم ہو گئی تھی تو وہ مشین لے لیے تھے، سننے کا جو آلہ ہوتا ہے، اب وہ مشین لگا کے کچھ کام چلتا ہے، اس سے تھوڑا بہت ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اب ایئرپورٹ کو گئے وہ صاحب، تو وہاں جو چیکنگ ہے وہاں پہ وہ کان کی مشین وہ جو ہے وہ بھی کھول کے رکھنا پڑا۔ وہاں امریکہ کے ایئرپورٹ کی بات بتا رہے تھے، امریکہ کی کسی ایئرپورٹ میں یہ واقعہ ہوا، وہ کان کی مشین بھی کھول کے رکھ دیے وہ چیکنگ کے لیے۔ وہاں گئے، وہ جانے کے بعد وہ اٹھانا بھول گئے، ساری چیزیں اٹھا لیے، وہ مشینش نہیں اٹھائے کرتے، انہوں چلے گئے، انہوں جا رہے ہیں دوسرا جو بھی سامنے جو پروسیس ہے وہاں جا رہے ہیں۔ اب یہاں جو ایئرپورٹ والے ہیں انہوں پورے ملک میں بار بار اعلان کر رہی یہ جو کان کی مشین ہے یہ کسی کی یہاں چھوٹ گئی ہے، جس کی بھی ہے آ کر لے لو بول کر۔ پورے ایئرپورٹ والوں کو سننے آ رہا، جسے سنانا اسے سننے نہیں آ رہا، کیوں؟ تو اس کی مشین ہی چھوڑا ہے نا۔ پورے ایئرپورٹ والے کو سننے آ رہا ہے لیکن اسے سننے، تو یہ جو ہمیں سن رہی یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایسے ہزاروں نعمتیں اللہ کی ہم پر ہیں، ہزاروں نعمتیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو ساری ضرورتوں کو رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو مجھے پالنے والا ہے، جو میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ ساری دنیا والوں کی ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون؟ اللہ۔ لیکن کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آئی، کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ پیشانی اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ یہ ہاتھوں میں جو حرکت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ کی نعمت نہ ہو، جسم میں جو حرکت ہے اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سے ایسے پیشنٹ ہیں جن کے جسم میں حرکت نہیں ہے، پورے خاندان والے پریشان ہیں، رتی بھی ہلرے چنی، کیا بھی حرکتی چنی، فون آیا، خوشی میں پورے خاندان والے جھوم گئے، کیا نہیں آنکھیں کھولے اب ہمیں دیکھے، ذرا ہاتھ ہلائے ہمیں دیکھے،
انگلی ہلائے، اب بھی ذرا پاؤں ہلائے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ رتی تھوڑی حرکت آئی، 24 گھنٹے حرکت کر رہے ہیں ہمارے جسم کے سارے۔ ہے احساس ہمنا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے بول کر۔ زبان سے ہم بول رہے ہیں، زبان بند ہو گئی، اسپتال میں سارے رشتہ دار پریشان کہ زبان بند ہو گئی، کیا بھی نہیں بول رہے۔ اگر وہ پیشنٹ یہ کہہ دے ایک گلاس پانی دیو، پورے رشتہ دارہ خوش ہو جاتی، نہیں اب بول رہی ہوں نا، بولے ایک گلاس پانی دیو، ہمیں سنے، کانا سے سنے ہمیں بولتے، ایک گلاس پانی دیو کر کو بولے، زبان بند ہو گئی تھی، اب زبان کھل رہی ہے ان کی، 24 گھنٹے بول رہی ہمیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، 24 گھنٹے دیکھ رہی، 24 گھنٹے سن رہی، 24 کتنی نعمتیں اللہ کی، لیکن اتنی نعمتوں ہونے کے باوجود بھی اس اللہ کے حکم کو توڑنا۔ رتی مصیبت آتے ہی کون ذرا کم بیاج کو دیتا وہ دیکھنا، کہاں سنگیں چل رہی، کہاں کون لون کو۔ ایک غیر قوم ہمارے محلے میں، اس کے پاس پورے سنگے کو ہی سو لون لینے والے پورے مسلمان چھوکرداں، پورے مسلمان چھوکرداں جتنے بھی لے کوئی، اس کے پاس 80% مسلمان چھیں سو پورے لینے والے۔ پھر دعا کیا، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ کہاں سے دعا قبول ہوتی ہے بولو؟ غذا حرام رہی تو پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال لے تو گاڑی چلتی ہے بھئی، بولو پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دو گاڑی چلتی ہے۔ یہاں مین غذا حلال ہونا۔ شیخ یونس صاحب جو انتقال کر، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے منور فرما، مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث، اس وقت جو ہے اسرائیل کی اور مصر کی جنگ چل رہی تھی، ختم بخاری کا موقع تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ الحدیث حضرت اسد اللہ صاحب تشریف لائے اور ختم بخاری کے موقع پر انہوں نے صرف 1.5 منٹ دعا کی، 1.5 منٹ۔ اس وقت فلسطین کی اور یہ مصر کی اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی، انہوں نے 1.5 منٹ دعا کی۔ اللہ، وہ مجمع والے بھی کتنے بابرکت تھے، ان کے پیٹ میں غذائیں بھی کتنی حلال جاتی ہوں گی۔ اس 1.5 منٹ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ شام تک نیوز آئی کہ جنگ ختم ہو گئی۔ آج 1.5 منٹ نہیں، 1.5 مہینے سے 2 مہینے سے مسلسل دعائیں ہو رہی ہیں۔ لیکن دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اجتماعی طور پر بھی ہمیں دعا کرنا، انفرادی طور پر بھی ہمیں دعا کرنا۔ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہماری دعائیں کارگر کیوں نہیں، اس کا اثر کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال بگڑ رہے ہیں، نوجوان نشے کی طرف جا رہے ہیں، بچیوں میں پردے کا اہتمام نہیں ہے، بوڑھوں میں، ہر طبقے میں جتنے بھی ہیں، ہر طبقے میں عبادت کا وہ اہتمام نہیں جیسا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ پیشانی، سر صرف اس کے سامنے جھکاؤ جس نے سر دیا ہے، صرف جھکے تو صرف اس کے سامنے جھکے جس نے یہ سر دیا ہے، ہاتھ پھیلے تو صرف اس کے سامنے پھیلے جس نے یہ ہاتھ دیے ہیں۔ کس نے دیے؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے حکم اور اس کے فرمان پر، پیارے نبی کے طریقوں پر ہمیں چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔